نہ علی اکیلے اچھا لگتا ہے نہ محمد اکیلے اچھا لگتا ہے. جانتے ہیں نا, پتہ سن لیں کہ میں خانہ تو سب کے لیے ہے آپ محمد کا, قسمت سے ملتا ہے لیکن جام محمد کا. میں خانہ تو سب کے لیے ہے آپ محمد کا, قسمت سے ملتا ہے لیکن جام محمد کا. ملا جی تم اپنی ادا میں بھول گئے ہو کچھ, تنہا تنہا سا لگتا ہے نام محمد کا. بچوں سے پوچھیے گا جا کے وہ ملا جی کیا بولے ہیں, اور امتحان بھی ہو جائے گا اور ان کی تعلیم بھی ہو جائے گی. سوال کرنے سے علم بڑھتا ہے. ہمارے یہاں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولا نے جو کہا کہ سلونی وہ اپنے علم کا مظاہرہ کر رہے تھے, عزیزان کرام علم کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے. پیغمبر اسلام کے بعد ایک حدیث مسلمانوں میں پھیلا دی گئی, السوال بدعۃ, سوال کرنا بدعت ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ سوال کا دروازہ ہو گیا بند. سوال کا دروازہ جب بند ہو گیا تو گویا علم کا دروازہ بند ہو گیا. بغیر سوال کے علم نہیں حاصل ہو سکتا, بغیر سوال کے. آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ بچے کے ذہن میں سوال پیدا ہو, سوال پیدا کرو کہ وہ خود علم حاصل کر لے گا. لیکن وہاں معاملہ یہ ہوا کہ حدیث آ گئی, جو تمام کتابوں میں ہے حدیث کی, السوال بدعت ہے, سوال کرنا بدعت ہے. سوال کرنا, جہاں کسی نے سوال کیا پٹائی ہو گئی, اس کی درے لگائے گئے, قید کر دیے گئے, ہاتھ پاؤں کاٹ دیا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سوال بند ہو گیا. ہو سکتا ہے لوگوں نے گھبرا کے یہ حدیث گڑھ لی ہو کہ لوگ آتے ہیں ہم سے سوال کرتے ہیں اور ہمیں بار بار علی کے دروازے پر جانا پڑتا ہے, اس سے نجات مل جائے. اور نجات کا ایک ہی طریقہ تھا کہ سوال ہی کا دروازہ بند کر دیا جائے, سوال ہی کا. اب آپ سوچیے اگر سوال کا دروازہ بند رہتا تو آج مسلمانوں کی شکل پہچانی جاتی تھی, مسلمانوں کی صورت پہچانی جاتی, سوال کا دروازہ اگر بند رہتا. 25 سال بعد مولا متقیان جب منبر پر آئے ہیں تو سلونی کہہ کے اس بند دروازے کو کھولا ہے جو آج تک کھلا ہوا ہے, جو آج تک کھلا ہوا ہے. ہوگی جو غم کی شام تو یاد آئیں گے علی, ٹوٹے گا دل کا جام تو یاد آئیں گے علی, پھنس جائے گا جو کام تو یاد آئیں گے علی, لوگے نبی کا نام تو یاد آئیں گے علی, مشکل میں جب کرے گا نہ آ کر کوئی مدد, کہنا پڑے گا آپ کو بھی یا علی مدد. ہر موڑ پر حیات کی جلوہ علی کا ہے, کعبہ علی کا, عرش معلیٰ علی کا ہے, قرآن کی صورتوں میں سراپا علی کا ہے, اللہ کی کتاب قصیدہ علی کا ہے, انسانیت کی قوت پرواز ہے علی, ہر دور کے ضمیر کی آواز ہے علی, محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی, کعبہ گواہ دوش پیغمبر پہ ہے علی, ہجرت کے شب رسول کے بستر پہ ہے علی, جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے, بچنا جہنم میں جائیے. کہتے ہیں اس زمین کی کشش کا ہے یہ اثر, ہر چیز کھنچ کے آتی ہے خود فرش خاک پر, پھر کیوں علی ہوا میں کھڑے تھے بکروں پر, پوچھوں زمین سے تو کہے گی کہ الحذر, کھینچوں علی کو اتنی کہاں مجھ میں تاب ہے, میں ہوں تو راہ اور علی پوت راہ. سلسلے میں چندن مرادہ فرما لے کہ پیغمبروں نے جو مانگی ہے وہ دعا ہے غدیر, پیغمبروں نے جو مانگی ہے وہ دعا ہے غدیر, جو گونجتی رہتا حشر وہ صدا ہے غدیر, جو رک سکے نہ وہ اعلان کبریا ہے غدیر, کہ ابتدا ذل اشیرہ ہے انتہا ہے غدیر, کہ ابتدا ذل اشیرہ ہے انتہا ہے غدیر. غدیر منزل انعام جاویدانی ہے, غدیر مذہب اسلام کی جوانی ہے, غدیر دامن صدق و صفا کی دولت ہے, غدیر کعبہ و قرآن کی ضمانت ہے, غدیر منزل معراج آدمیت ہے, غدیر دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے, غدیر منزل مقصود ہے رسولوں کی, غدیر فتح ہے اسلام کے اصولوں کی, غدیر فتح ہے اسلام کے اصولوں کی. متاع کون و مکاں کو غدیر کہتے ہیں,
صداقتوں کی زباں کو غدیر کہتے ہیں، چراغ خانہ جاں کو غدیر کہتے ہیں، عمل کی روح رواں کو غدیر کہتے ہیں۔ غدیر منزل تکمیل ہے، سفر نہ کرو، نبی کی صبح تمنا ہے دوپہر نہ کرو، نبی کی صبح تمنا ہے دوپہر نہ کرو، دوپہر نہ کہو، نبی کی صبح تمنا ہے۔ غدیر نام ہے اللہ کی عبادت کا، غدیر نام ہے انسان کی شرافت کا، غدیر نام ہے نوع بشر کی عظمت کا، غدیر نام ہے ربط کتاب و اطرت کا۔ جہاں میں جو ہے اسی ایک سفر کا صدقہ ہے، ہر ایک صبح اسی دوپہر 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 کا صدقہ ہے۔ غدیر عدل الہی کا رشتہ معصوم، غدیر عدل الہی کا رشتہ معصوم، غدیر عدل الہی کا رشتہ معصوم۔ آخری پر ملازہ فرما لیں، اس لیے کہ آپ یہ منظر اب سماعت کی قوت کم ہو گئی، بہت دیر سے بیٹھے ہوئے میں سمجھ رہا ہوں، آخری پر ملازہ فرما لیں کہ حقیقتوں کا وہی اہتمام آج بھی ہے، حقیقتوں کا وہی اہتمام آج بھی ہے، صداقتوں کا وہی فیض عام آج بھی ہے، فضا میں شور درود و سلام آج بھی ہے، خلیفہ کوئی نہیں اب امام آج بھی ہے، حقیقتوں کا وہی اہتمام آج بھی ہے، صداقتوں کا وہی فیض عام آج بھی ہے، فضا میں شور درود و سلام آج بھی ہے، خلیفہ کوئی نہیں اب امام آج بھی ہے، کہ وارث اسد قلاگیر زندہ ہے، سقیفہ مر گیا لیکن غدیر زندہ ہے، سقیفہ مر گیا لیکن غدیر زندہ ہے، زندہ ہے۔ یہ زندگی بناتی ہے، وہ موت بتاتی ہے کہ اگر وہ سنت الہی ہوتی تو اسے کوئی مٹا نہیں سکتا تھا، اور اس سے بڑا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ الہی نظام نہیں تھا۔ اگر الہی نظام ہوتا تو آج باقی ہوتا، اور جو الہی نظام ہے وہ باقی ہے کسی شکل میں صحیح، خواہ وہ ولایت معصوم کی شکل میں باقی ہو، اور وہ باقی ہے ولایت معصوم کی شکل میں مگر پردے میں ہے، اور ولایت فقیہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہم سب مولائی ہیں، یعنی مملکت ولایت کے رہنے والے ہیں، اور خود کو جوڑے رہیے اس ولایت سے عزیزان گرامی۔ اس سے الگ ہوئے تو یہ شیاطین نے دنیا جو ہے وہ اچک لیں گے ایک منٹ میں، اس سے زیادہ دیر نہیں لگتی۔ ولایت سے وابستہ رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بارث اسد قلاگیر زندہ ہے، سقیفہ مر گیا لیکن غدیر زندہ ہے، لیے ہے تیغ شہ قلاگیر کا وارث، نمود قوت نان شہیر کا وارث، نبی کا لال جناب امیر کا وارث، نکل کے آئے گا جس دن غدیر کا وارث، نکل کے آئے گا جس دن غدیر کا وارث، زبان تیغ بتائے گی عز و شان غدیر، کہیں پناہ نہ پائیں گے دشمنان غدیر، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالوقار سے بھاگو، کوئی کہے کہ نکل کر مدار سے بھاگو، صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو، قبائل ظلم و تشدد کو کھانے والا پھر آ گیا در خیبر اکھانے۔ فضا مہکتی ہے کوئی گلاب بھی ہوگا، اجالے ہے تو کہیں آفتاب بھی ہوگا، تراب ہے تو کوئی بوتراب بھی ہوگا، زمین پہ دین خدا کامیاب بھی ہوگا، جو درد دل ہے تو پھر دل کا چین بھی ہوگا، یزید لاکھوں ہیں کوئی حسین بھی ہوگا، یزید لاکھوں ہے کوئی حسین نہیں ہوگا۔ پتہ رہی ہے ظلم و ستم کی طغیانی، ثبوت اس کا ہے انسان کی پریشانی، خبر یہ دیتی ہے عقل و خرد کی حیرانی کہ برسنے والا ہے ذوالفقار کا پانی، ستم کی موت کا سامان آنے والا ہے، سفینہ ڈھونڈ لو طوفان آنے والا ہے، اٹھے گا شور سبے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، صدا